بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست مظہر خان۔ آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، آج آپ کے ساتھ آیت الکرسی کی فضیلت اور معجزات پر بات کرتے ہیں۔ آیت الکرسی تمام آیات کی سردار آیت ہے کہ جب نازل ہوئی تو جہانوں میں انقلاب آ گیا، شیاطین جنات گھبرا گئے، بت گر گئے۔ اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم رکھنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کی دوری ہے۔ یعنی وہ شخص جیسے ہی اس دنیا سے رخصت ہوگا، اسے فوراً اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے رحم و کرم سے جنت میں بھیج دیں گے۔ انسانی سفر کے انجام کا آخری ٹھکانہ جنت یا جہنم ہے، اور جو کامیاب ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ کے مزے لیں گے، اور جو ناکام ہوں گے وہ ہمیشہ کے جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ دوسرا، اس کے جو معجزات ہیں وہ بھی کمال کے ہیں۔ آپ آیت الکرسی کو پڑھ کر اپنی جس چیز پر بھی پھونک دیں گے، وہ اسے نہ جنات نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ شیاطین نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ چور ڈاکو، کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کی حفاظت ہوگی، وہ چیز ضائع نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ مال خانے پر صحابی رسول ڈیوٹی کر رہے تھے، جہاں اناج وغیرہ رکھا ہوا تھا۔ تو ایک رات کو جب وہ پہرا دے رہے تھے تو ایک جن انسانی شکل میں وہاں آتا ہے اور آ کے اناج کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے، اور بعد میں پھر کچھ کھجوریں وغیرہ لے کے چوری کر کے جانے لگتا ہے۔ تو اب صحابی رسول نے اسے پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ میں آپ کو کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں۔ وہ رونے لگا، منت ترلے کرنے لگا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، میں مجبور ہو کے یہاں یہ چوری کرنے آیا تھا، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ تو صحابی رسول نے ترس کھا کر اسے جانے دیا۔ صبح فجر کی نماز کے وقت نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ آپ کے قیدی کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے اسے ترس کھا کر چھوڑ دیا۔ وہ منت ترلے کرنے لگا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے، جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ دوسری رات وہ پھر آیا، صحابی رسول نے پھر اسے گرفتار کر لیا، پکڑ لیا۔ پھر اس نے وہی منت ترلے کرنے لگا، وہی واسطے دینے لگا کہ میں مجبور ہوں، غریب ہوں۔ تو صحابی رسول نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ اگلے دن پھر صبح کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ آیا تھا، میں نے پھر ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے، جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ تو تیسری رات وہ پھر آیا، وہی حرکت کرنے لگا، وہی چوری کرنے لگا۔ تو صحابی رسول نے اسے پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ آج تو آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا، آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ رونے لگا، منتیں کرنے لگا، ترس کرو میرے اوپر، میں غریب ہوں، مجبور ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آئندہ نہیں آؤں گا، لیکن آج میں آپ کو اس کے بدلے میں ایک تحفہ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تحفہ دو گے؟ تو اس نے کہا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، آیت الکرسی، اسے پڑھ کر آپ جس چیز پر بھی پھونک دیں گے، وہاں جنات شیاطین حملہ نہیں کر سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، کوئی چور ڈاکو اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ صحابی رسول نے یہ سن کر اسے چھوڑ دیا۔ صبح جب فجر کی نماز کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ آیا تھا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ آج میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔
تو اس نے پھر وہی منت ترلے کیے، واسطے دیے، لیکن اس نے کہا کہ آج آپ مجھے چھوڑ دو، میں اس کے بدلے آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہوں۔ میں نے کہا کیا دیتے ہو؟ تو اس نے وہی آیت الکرسی بتائی کہ جس چیز پر بھی پھونک کر آپ کسی چیز پر پھونک دیں گے تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے، جھوٹا ہے، لیکن بات اس نے سچی کی ہے۔ تو اس حدیث کے اس مفہوم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی کسی چیز پر بھی آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دیں گے تو اس کی حفاظت ہوگی۔ آپ نے اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے گاڑی کی حفاظت کرنی ہے، اپنے دکان کی حفاظت کرنی ہے، اپنی کسی چیز کی بھی حفاظت کرنی ہے تو آیت الکرسی پھونک کر جائے۔ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، آپ کی چیز محفوظ رہے گی۔ وہاں نہ چور ڈاکو نہ جنات شیاطین وہاں نقصان پہنچا سکیں گے، نہ وہاں کوئی حملہ کر سکے گا، کیونکہ آیت الکرسی جب پڑھی جاتی ہے تو شیاطین اور جنات گھبرا جاتے ہیں، وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، وہ آگ میں جلنے لگ جاتے ہیں۔ آپ غمگین ہوں، پریشان ہوں، کثرت سے آیت الکرسی پڑھا کریں۔ آپ نے کسی چیز کی حفاظت کرنی ہے، اپنے بچوں کی، اپنے جان و مال کی، آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کی ہر چیز حفاظت میں رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔